علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی باڈی میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے اس کا دماغ ہے، اس کے سوچنے کی صلاحیت ہے، اور ہمارے سوچنے کی اس صلاحیت کا اتنا بڑا ایفیکٹ ہماری اپنی زندگی پر بھی آتا ہے اور اس کا اثر دوسری کی زندگی پر بھی جاتا ہے۔ سوچنا ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں تو آپ کا یہ پازیٹیو سوچنا آپ کی پوری باڈی پہ اثر انداز ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ایم ایل کوے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو برطانیہ کے اندر بہت سارے لوگ معذور ہو گئے، اپاہج ہو گئے، تو ان کے علاج کرنے کا میتھڈ خود کلامی تھا۔ معذور لوگ آتے تھے، وہ ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ چل سکتے ہو، آپ میں یہ طاقت ہے، تو چلنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو مریضوں کا علاج انہوں نے خود کلامی کے ذریعے سے کیا، یعنی کہ ان کے اندر وہ سوچ پیدا کی کہ آپ کے اندر ٹھیک ہونے کی صلاحیت ہے۔ ایک فقرہ انہوں نے لکھا ہے جسے وہ جادوائی فقرہ کہتے ہیں۔ وہ فقرہ کیا ہے کہ رات کو سوتے وقت 20 مرتبہ اتنا اونچا آواز سے کہو کہ آپ کے کان سن لیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں روز بروز ہر لحاظ سے بہتر ہو رہا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے 20 دفعہ یہ کہیں، اور جب صبح اٹھیں تو اٹھتے بھی یہی 20 دفعہ یہ فقرہ کہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں روز بروز ہر لحاظ سے بہتر ہو رہا ہوں۔ جب آپ یہ رات کو یہ سوچ کے سوئیں گے اور یہ بول آپ کے کان سنیں گے، اب اس میں 3 چیز ایکٹیویٹی شامل ہو گئی: آپ کا سوچنا، آپ کا بولنا، آپ کا سننا۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے دل میں پہنچ گئیں، اور آنکھوں سے آپ دل میں یہ تصور لائیں گے کہ میں درست ہوں، میں بہتر ہو رہا ہوں۔ تو ساری رات آپ سوئے ہوں گے، آپ کا جسم سویا ہوگا، لیکن یہ فقرہ آپ کے پورے جسم کو درست کرنے پہ لگ جائے گا۔ اس طرح جب آپ صبح یہ بولیں گے تو صبح بولنے سے شام تک یہ فقرہ آپ کے پورے جسم کو ٹھیک کرنے پہ لگ جائے گا۔ اسی طرح یہ تبدیلیاں ہم ارد گرد کے محلے اپنے بچوں میں بھی لا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں میں بھی لا سکتے ہیں۔ مثلا خامند بیوی میں لا سکتا ہے، بیوی خامند میں لا سکتا ہے، بیٹی ماں میں لا سکتی ہے، ماں بیٹی میں لا سکتی ہے، دوست کی زندگی میں لا سکتا ہے۔ ایک بچہ ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اب کیا ہے کہ سب لوگ جب یہ بولنا شروع کرتے ہیں کہ یہ غصے والا ہے، ناراض رہتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو 1 سال کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو غصہ کم تھا، اب بہت زیادہ ہو گیا۔ اب بہت زیادہ کس نے کیا؟ ارد گرد کے ماحول نے یہ بات بول کے کہ غصے والا ہے، غصے والا ہے، غصے والا ہے۔ جن بولوں کو بولا گیا، ان بولوں کو سنا گیا، اس کی وجہ سے اس کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اب چاہیے کیا تھا، اگر یہ لوگ بولتے کہ نہیں اب یہ نارمل ہے، اب یہ ٹھیک ہے، اب یہ بہتر ہو رہا ہے، تو 2 سال کے بعد اس کا وہ غصہ نارمل ہو چکا ہوتا۔ اسی طرح گھر میں ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے، ایک بیٹے کے متعلق کی فکر ایک رائے قائم کر لیتا ہے، ماں بیٹی کے بارے میں رائے کرتی ہے، بیٹی باپ ماں کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں، یہ تو اچھے نہیں ہیں، یہ بہتر نہیں ہیں، یہ ان کی بات سمجھ نہیں آتی ہے، یہ ناراض رہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ان کی ناراضگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جس چیز کو ہم بولتے ہیں اس کو وجود مل جاتا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے ان نیگیٹو بولوں کو ختم کر کے پازیٹیو بول بولنے شروع کرنے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ایک بچہ شرارت کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ہم کیا بولیں گے؟ نہیں یہ تو بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، بڑا کام کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ آپس میں ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری آپس میں لڑائی ہے، اب لڑائی بڑھتی جاتی ہے، اندر لڑائی ایک دوسرے کو کھا رہی ہے۔ اب کیا جب ہم بولیں گے نہیں ہماری صلح ہے، ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اس طرح میاں بیوی ہیں، اگر ان کی کوئی چپکلش ہے، بیوی خامن کے خلاف والا سوچ رہی، خامن بیوی کے خلاف والا سوچ رہا ہے، اور اس کو لوگوں میں بول رہا ہے اور پکا کر رہا ہے، لوگوں کے بھی یہ بول کہلوا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ لڑائی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن جب خوبیاں بیان کی جاتی ہیں تو خوبیاں وجود میں آتی ہیں، جب خامیاں بیان کی جاتی ہیں تو خامیاں وجود میں آتی ہیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ
کہ ہم اپنے ارد گرد میں اپنوں کی بھی غیروں کی بھی جہاں بیٹھیں جس جگہ بیٹھیں خامیاں نہ بیان کریں. تو یہ گناہ ہے. خامیاں بیان کرنے سے وہ چیز اور بگڑے گی اور بگڑے گی اور بگاڑ آئے گا. بلکہ کیا کہیں, نہیں یہ بہت اچھا ہے, بہت بہتر ہے, یہ بہتر ہو رہا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے. جیسے ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, اب اگر آ کے اس سے 15 آدمی روزانہ آ کے یہ کہتے تم تو بیمار ہو, تمہارے چہرے کا رنگ پیلا ہے, تم بڑے کمزور ہو چکے ہو, تمہیں علاج کی ضرورت ہے, تمہیں بیماری کھائی جا رہی ہے. اب کیا ہوگا, یہ روز بروز بیمار ہوتا چلا جائے گا, ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر آ کے 15 آدمی جا کے روزانہ یہ سوچ بولتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہو, بہتر ہو, آپ کی صحت بہتر ہو رہی ہے, آپ کا رنگ سرخ ہو رہا ہے, تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اب ایسا ماحول نہیں ہے. اب کیا ہوگا کہ ہمیں خود اپنی بارے میں ایک رائے قائم کرنی ہوگی کہ ہم لوگوں کے کہنے پر ٹھیک نہیں ہوں گے, بلکہ ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ میں بہت اچھا ہوں, میری صحت پہلے سے بہت بہتر ہے, میری سوچ پہلے سے بہتر ہے, میری اولاد بہت اچھی ہے, میری بیوی بہت اچھی ہے, میرے بہن بھائی بہت اچھے ہیں, میرا معاشرہ بہت اچھا ہے, میرا ملک بہت اچھا ہے. جب ہم ان اچھائیوں کو بولتے جائیں گے تو یہ اچھائیاں ملک کے اندر بھی اور گھر کے اندر بھی عام ہوتی چلی جائیں گی. اور دوسرا کیا ہوگا, ہمیں آپس میں محبت ملے گی, آپس میں ایک تعلق مضبوط ہوگا, اسٹرانگ ہوگا. ہر چیز کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں ان سوچوں کے ذریعے سے, ان بولوں کے ذریعے سے. ہر چیز کو, ہر گھر کے ماحول کو, ہر معاشرے کے ماحول کو, ہر ملک کے ماحول کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں.